العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 10ویں آیت ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ان الذین کفروا، بے شک کافر جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کی دولت انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے بچنے میں نہ ان کی دولت ان کا ساتھ دے سکتی ہے، نہ ان کی اولاد ساتھ دے سکتی ہے۔ عام طور پر انسان کو دو باتوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ صاحب دولت کو دولت پہ ناز ہوتا ہے، صاحب اولاد کو اولاد پہ ناز ہوتا ہے۔ دولت والا کہتا ہے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو، منی میکس منی کہتا ہے، پیسہ پھینکو نہ ہونے والا کام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے پھینکنے کی باتیں دنیا میں ہو جائیں گی مگر قیامت کے دن تو نہیں چلے گی۔ قیامت کے دن کسی بھی مالدار کی دولت اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ وہ تو رہی بات قیامت کے دن کی، دنیا ہی میں دیکھ لیجئے، اگر موت سے دولت بچا سکتی تو بڑے بڑے دولت مند اس دنیا میں رہے ہیں، انہیں موت ہی نہیں آتی۔ بڑے بڑے دولت مند بادشاہ، فرعون، قارون کے خزانے، زبردست خزانے، مگر دولت جب موت سے بچا نہیں سکتی تو خدا کے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اولاد کا۔ صاحب اولاد کو اپنی اولاد پہ ناز رہتا ہے۔ کسی کے 10 لڑکے رہیں تو وہ یہ کہتا ہے، بھائی میں آواز دیا تو میرے بچے آ کر تم کو غارت کر دیں گے۔ اپنے مخالف کو، اپنے اپوننٹ کو وہ دھمکی کیسے دیتا ہے؟ اپنے بچوں کی دھمکی دیتا ہے، میرے بچے آئیں گے تو تم کو ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو دو باتوں پہ ناز ہوتا ہے۔ کافروں کو تو بہت زیادہ ناز ہوتا ہے، مسلمان تو خیر جانتا ہے کہ نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی، مجھے کام آنے والی چیز میرا ایمان، میری نیکیاں۔ اولاد کو اگر میں نیک بنا دوں تو یہ اولاد میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، بس اتنا ہی مومن کا خیال ہے۔ مگر جو کافر، اسی لیے اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، کیونکہ مومن دولت پہ ناز نہیں کرتا،
ناز کرتا ہے تو خدا پہ ناز کرتا ہے، میرا خدا مجھے بچائے گا۔ کبھی مومن یہ نہیں کہتا ہے کہ میری دولت مجھے بچائے گی۔ اسی طرح مومن اولاد پہ ناز نہیں کرتا، اولاد اگر صالح مل گئی تو رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نیک اولاد سے سرفراز کیا ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو مجھے یہ نیک اور صالح اولاد کہاں سے نصیب ہوتی؟ تو پروردگار عالم نے کافروں ہی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کی دولت اور ان کی اولاد ہرگز انہیں اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ شیئن کا معنی کیا ہے؟ کچھ بھی، ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہ لوگ تو جہنم کا ایندھن ہیں۔ وقود کا معنی ہے ایندھن۔ یہ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ آگ دو چیزوں سے مل کر جلتی ہے۔ لکڑی سے آگ جلتی ہے تو لکڑی ایندھن ہے، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو لکڑیوں کو جس طرح جلایا جائے گا، ان لوگوں کو بھی اسی طرح جلایا جائے گا، کافروں کو جو رب کو نہیں مانتے۔ اب ایک کافر کی خصلت مومن میں نہ رہے۔ کتنے مومن ہیں جو خود کو مومن کہتے ہیں مگر کافر کی خصلت آ جاتی، آ گئی تو دولت پہ ناز آ جاتا، آ گئی تو اولاد پہ ناز آ جاتا۔ تو کافروں کی ان دونوں خصلتوں کو جڑ سے نکال دینا چاہیے۔ ہم کتنے بڑے بھی دولت مند ہو جائیں مگر ہماری نظر دولت پہ نہ رہے، ہماری نظر خدا کی رحمت پہ رہے۔ خدا کی رحمت میرا ساتھ دے سکتی ہے مگر یہ دولت مجھے ساتھ دے گی، یہ میں ہرگز نہیں مانتا۔ یہ خیال ایمانی خیال، میں دولت کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ خیال شیطانی خیال۔ خیال تو ہر ایک کو ہوتا ہی ہے، کسی کو ایمانی خیال، کسی کو شیطانی خیال۔ شوگر تو ہر ایک کو رہتا ہی ہے، کسی کو زیادہ رہتا ہے، کسی کو کم رہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے شوگرش نہیں، تو کیسا بھائی زندہ ہی پوچھتا ہوں، شوگرش نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے نا، ختم ہو جائے۔ شوگر رہنا اس کے لیول میں رہنا۔ میں کیا بھی خیال نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ خیال تو ہونا ہے، اب دیکھنا ہے کہ تمہارا خیال ایمانی خیال ہے یا شیطانی خیال ہے۔ اللہ دولت کو دیتا ہے، دولت دے کر رب ذوالجلال آزماتا ہے کہ دولت آنے کی وجہ سے اس کا خیال کیا ہوا۔ دیکھیے آدمی جب اس کے پاس ریال آتا ہے تو اس کا خیال بھی بدل جاتا ہے، جب دولت آتی ہے تو دولت کے حساب سے اکڑ بھی آ جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے حسن آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، حسن آتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، دولت ملتی ہے تو اکڑ آ ہی جاتی ہے۔ مگر دولت ملنے کے باوجود اکڑ کے بغیر رہنا، یہی کمال ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ خصلت دولت پہ ٹیکا کرنا، دولت پہ ناز کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دولت مند ہیں مگر کوئی ان کو پہچانتا ہی نہیں، یعنی معمولی حالت میں رہیں گے، بات چیت میں بھی نرمی رہے گی، مگر جب ان کی دولت کا حساب لگایا جائے تو بے پناہ دولت ہے، مگر دولت کی وجہ سے انہیں دولت کا نشہ نہیں چڑھا۔ ایسے ہستیاں بھی دنیا میں ہیں۔ کیا حضرت عثمان دولت مند نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دولت مند نہیں تھے؟ کیا ہمارے غوث الاعظم دولت مند نہیں تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا دولت مند نہیں تھے؟ دولت تو تھی مگر دولت کی وجہ سے جو شیطانی خیال آتا ہے وہ شیطانی خیال ان کو نہیں آیا۔
اب دوسری چیز اولاد پہ ٹیکا کرنا. میرے بچے آ گئے تو کوئی بھی میرا بگاڑ نہیں سکتا. بچے پر ناز کرتا ہے، بچہ دینے والے خدا کا کبھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس نے دے دیا، اگر ایک لمحے میں چھین لے تو سارے بچے ختم ہو جائیں گے، اور تمہارا ہی بیٹا تمہارا باغی بن جائے گا، تمہارا بیٹا تم کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، تمہارا بیٹا تمہاری بے عزتی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اگر خدا کا کرم تم پر نہ ہوا تو بیٹا اگر فرما بردار ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں میرے بچے کو برابر کنٹرول میں رکھتا. بھائی یہ صحیح بات ہے کہ کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے بچہ درست رہتا ہے، یہ صحیح بات ہے، مگر کنٹرول کرنے کا خیال تم کو کس نے دیا؟ کنٹرول کرنے کی توفیق تم کو کس نے دی؟ اور تمہاری بات سمجھنے کا سلیقہ تمہارے بیٹے کو کس نے دیا؟ سب کچھ تو خدا نے کیا، مگر خدا کو بھول جاتے ہو. میں ویسا برابر دیکھ لیتا بھائی، میں کبھی یہ نہیں بولتے کہ خدا نے ایسا کروا دیا، خدا کی کرم سے ایسا ہوا، یہ نہیں بولتے ہم. یہ ہماری نادانی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. تو قرآن کی آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے بندے، دولت اور اولاد خدا کی دو نعمتیں ہیں. نعمت تجھے ملتی ہے تو نعمت دینے والے کو یاد کر، اور نعمت دینے والے منعم کا شکر ادا کر. تو یہ کافر کیا ہے؟ ہم وقود النار، جہنم کا ایندھن ہے. کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی چال کیسی ہے؟ ان لوگوں کی چال یعنی ان لوگوں کا چلاوا. اور ذرا واضح لفظوں میں کہیں کہ کافروں کا چلاوا یا ان کی چال، ان کی روش کیسے؟ ان کی روش کدأب آل فرعون، فرعون کے لوگوں کی طرح ہے. فرعون کے لوگوں میں بھی تو یہی برائی آ گئی. والذین من قبلہم، فرعون کے لوگوں سے پہلے جو گزر گئے ان کافروں کے اندر بھی تو یہی بیماری تھی، دولت پہ ناز کرنا اور اولاد پہ ناز کرنا. دولت پہ اتنا ناز ہو گیا انہیں کہ خدا کے پیغمبروں کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا. یہ خدا کا پیغمبر ہے، میں دولت کے بل بوتے پر خدا کے پیغمبر کی اگر بے ادبی کروں گا تو خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ بھی خیال نہیں. اکثر لوگ دولت کے بل بوتے پر عالموں حافظوں کو بڑی حقارت سے بات کر کے ان کی بڑی بے عزتی کرا دیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ خدا کی نظر بھی تو دیکھ رہی ہے. اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تم خدمت کر سکتے ہو عالموں کی، حافظوں کی، خدا کے نیک بندوں کی جو خدا کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، ضرور خدمت کرو. اور خدمت کر کے احسان نہ جتاؤ، بلکہ دل ہی دل میں شکر ادا کرو کہ تمہیں خدمت کا موقع مل گیا، تمہیں ایک عالم دین کی خدمت کا موقع مل گیا، یہ شکریہ ادا کرو. کسی بھی عالم کو، کیونکہ وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، اسے دولت کے بل بوتے پر رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو. دیکھیے فرعون کا نام اللہ نے لیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بڑی حقارت سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی تو بہتر ہوں نا اس آدمی سے. من ھذا الذی ھو مہین، یہ جو آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام یہ مہین ہے. مہین کا معنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی درجہ نہیں. ولا یکاد یبین، بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ توتلاہٹ تھی، ذرا رک کر بولتے تھے، اس لیے بڑی حقارت سے
حالانکہ اس نے دل ہی میں جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس کا تکبر اسے اجازت نہیں دے رہا۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ پرانے کافروں کی عادت ہے، فرعون کے لوگوں کی عادت ہے۔ اور فرعون نے سوچا کہ میرے پاس دولت ہے، میں کئی جادوگروں کو بلا کر موسیٰ پر غالب آ جاؤں گا، مگر ہوا نہیں۔ بڑے بڑے مالداروں کو بلایا اور بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، اور جب جادوگروں نے پوچھا کہ اِنَّا لَنَا اجرن اِنَّا لَنَا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں ہمارا انعام ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا کہ منہ مانگی رقم تم کو دوں گا۔ اتنا ناز تھا دولت پر، مگر ہوا کیا؟ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو دیکھ کر جھک جاتے۔ تب فرعون طیش میں آ کے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، یہ پوری ایک ٹیم ہے، اس ٹیم کا سردار ہے موسیٰ، جادوگروں کا سردار ہے۔ تو حق بات قبول کرنے میں اسے تعمل تھا، رکاوٹ تھی۔ وہ رکاوٹ صرف اس لیے کہ میں مالدار ہوں، میں حکومت والا ہوں، میں کیوں کسی اور کی پیروی کروں؟ تو اللہ نے فرعون کا ذکر کیا اور کہا کہ والذین من قبلہم، فرعون سے آگے جو بڑے بڑے متکبر گزرے ہیں، جن کو دولت پہ ناز تھا، اولاد پہ ناز تھا، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوا۔ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، آیت آتی تو انکار کر دیتے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو زبردست پکڑ لیا۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت خوش ہو جاتا، مجھے کیا بھی نہیں ہوتا، میں ایک دن بھی روزہ نہیں رکھتا، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، کیا بھی بیماری مجھے نہیں آتی نا۔ تم لوگ بولتے روزہ رکھیں گے تو صحت ملے گی، روزہ رکھنے والے کئی لوگ بیمار بھی ہو جاتے، میں ایک روزہ بھی نہیں رکھتا، میں آرام سے ہوں۔ تو یہ گناہ ہے۔ اللہ اسے ایسا پکڑتا کہ 24 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جاتا، ٹیوب کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی، ٹیوب کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی، تب پتہ چلتا کہ روزہ، میں اسے معمولی چیز سمجھتا تھا، اب میں ایسا روزے دار بن گیا ہوں کہ نہ روزہ نہ روزی، نہ روزہ نہ روزی، کھا بھی نہیں سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ حاضرین محترم، اللہ گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، خدا کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ڈر کے چلو، ڈر کے زندگی گزارو۔ کس سے؟ خدا سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ خدا سے نہیں ڈریں گے تو پھر پتہ نہیں کس سے ڈرنا پڑے گا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے، اس کی سزا معمولی نہیں ہوتی، سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، معمولی حقیر، یہ چھوٹی نیکی کیا ضرورت ہے کرنے کی، اور کسی بھی غلطی کو ہلکی نہ سمجھو، یہ چھوٹی غلطی کر لے تو کیا ہوا، ایسا مت سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی تمہاری چھوٹی رہے گی، ثواب دینے والا بہت بڑا ہے، ثواب دینے والا بڑا ہے۔ چھوٹی نیکی اسے پسند آ جائے تو تم پر ثواب کی بارش اتر جائے گی،
اسی طرح کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، کیونکہ گناہ ہلکا ہے، گناہ کے ذریعے جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ معمولی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر تمہارا چھوٹا گناہ اسے ناپسند ہو گیا تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتے اور فوراً توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ اگر پتہ چل جائے کہ کسی کو میری وجہ سے ٹھیس پہنچی ہے تو کسی نہ کسی طرح اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میری بات اگر بری لگی ہے تو معاف کر دیجئے، اس سے صراحتاً بھی معافی مانگ لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ وہ خود بخود راضی ہو جائے۔ قل للذین کفروا، اے میرے مصطفیٰ آپ کافروں سے کہیے، ستغلبون، تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی زیر ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم کو جہنم کی طرف پہنچا دیا جائے گا، وبئس المہاد، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ جب بدر کی جنگ ہوئی، جنگ بدر مشہور جنگ ہے، ہر رمضان کی 17 تاریخ کو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جنگ بدر کا۔ 313 مسلمان تقریباً 1000 کافروں پر غالب آ گئے، اور 313 مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، اور کافروں میں 70 مارے گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے۔ جب بدر کا واقعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو تم بھی حق کو قبول کر لو، سچائی کو قبول کر لو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مکے کے کافروں کا کیا حشر ہوا؟ وہ 1000 آ کر غالب نہیں آئے، کیونکہ رب کا کرم ہم پر ہے، تم بھی حق کو قبول کر لو، تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ تب یہودیوں نے بڑے تکبر کے ساتھ جواب دیا، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے کے گنوار، ان کو لڑنا نہیں آتا، ان پر تم غالب آ کر بڑا ناز کرتے ہو۔ تم نے جنگ کس کے ساتھ کی؟ مشرکوں کے ساتھ، جن کے پاس علم نہیں، تہذیب نہیں، جنگ کرنے کا طریقہ انہیں نہیں معلوم۔ مگر ہم اہل کتاب، ہم جو ہیں وی آر ایجوکیٹڈ، وی آر سویلائزڈ، ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے پاس تہذیب ہے، تمدن ہے، ہمارے پاس جنگ کرنے کی ترکیبیں ہیں، ہم یوں ہی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم منصوبہ بندی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ منصوبہ بندی، پری پلاننگ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ پروردگار نے کہا کہ اے مصطفیٰ، ان کا جو رزلٹ ہونے والا ہے، ان کا جو انجام ہونے والا ہے، آپ اپنی مبارک زبان سے ان کا انجام سنا دو، پیشین گوئی کر دو۔ جنگ کے بعد رزلٹ آتا، جنگ کے پہلے رزلٹ آپ سنا دو، جنگ ہونے کے پہلے ہی آپ بتا دو کہ کیا ہونے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ بولیے، للذین کفروا، ان کافروں کو جو اہل کتاب ہے، آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ ارے آپ اور آپ کے ساتھی 313 غالب آئے تو محض خدا کے کرم سے غالب آئے، ورنہ مکے کے کافر بھی کچھ کم نہیں تھے، ان کے پاس بے شمار رسد تھی، اسلحہ تھے، روزانہ ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا، اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ 2 گھوڑے، چند اونٹ، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں۔ اب ایسی صورتحال میں مسلمان غالب آئے تو یہ محض رب کا کرم ہے۔ تو رب کے کرم سے جب مکے کے مشرکوں پہ غالب آ گئے تو اسی رب کے کرم سے آپ یہودیوں پر بھی غالب آ جائیں۔ آپ ان یہودیوں سے کہیے، اے یہودیوں سنو، ہم اور تم دونوں جنگ کریں گے، ایک نہ ایک دن جنگ ہوگی
ہماری اور تمہاری، تو جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ سنو، ستغلبون، یو ول بی ڈیفیٹڈ، تم لوگ مغلوب ہو جائیں گے، تم لوگ ہار جائیں گے، اور ہارنے کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھا کر کہاں پہنچایا جائے گا؟ جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ یہی ہے تمہارا انجام، میں تمہیں ابھی اطلاع دے رہا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اطلاع دیجیے آپ، اور یہ بھی بتائیے وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ مہاد بچھونا، برا بچھونا ہے جہنم۔ وہاں اگر کوئی پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے لیٹے تو اس کی کروٹ کو جو چیز لگے گی وہ آگ ہی لگے گی، وہاں پر فرش بھی نہیں رہے گا اور مٹی بھی نہیں رہے گی، آگ۔ تو کیسا ٹھکانہ ہے وہ، بدترین ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیہ فی فئتین، اے مومنو تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ فی فئتین، دو جماعتوں کے اندر، یعنی دو جماعتیں التقطا، یہ ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی، ایک طرف کفار مکہ، دوسری طرف صحابہ کرام۔ یہ آمنا سامنا کہاں ہوا؟ یہ ایک میدان میں ہوا، اس میدان کا نام ہے میدان بدر، اور اسی نسبت سے اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ بدر۔ تو دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، رو برو ہو گئیں۔ رو برو کا معنی کیا ہے؟ رو کا معنی ہے فیس، رو برو، فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ہو گئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فئۃ کا معنی ہے ایک جماعت، یہ گروپ۔ وہ جماعت کیا کرتی ہے؟ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتی ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت، صحابہ کی جماعت، 313 ہستیوں کی جماعت، وہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت مد مقابل، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ کیسی جماعت ہے؟ کافرۃ، وہ کافروں کی جماعت۔ ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیسی نزاکت ہے۔ پروردگار نے کہا کہ دو جماعتیں، اگر اللہ چاہتا تو کہتا کہ فئۃ مسلمۃ و اخری کافرہ، یہ ایک جماعت مسلمانوں کی، دوسری جماعت کافروں کی، بات تو پوری ہو جاتی۔ ایک مسلمانوں کی جماعت، دوسرے کافروں کی جماعت۔ اگر اتنا کہہ دیا جاتا تو مسلمانوں کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ مقصد واضح کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کا مقصد بتایا کہ تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، ان کا مقصد خدا کو راضی کرنا، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب من، شہادت ہے مطلوب و مقصود من۔ میرے دل کی خواہش، میرے دل کی آرزو، اے رب العالمین تیری راہ میں گواہی دینا۔ میں زندہ رہوں گا تو گواہی دوں گا کہ خدا کی راہ میں غالب آ گیا۔ اگر میرا قتل ہو گیا تب بھی مجھے شہادت مل جائے گی، میں تیری بارگاہ میں آ کے گواہی دوں گا کہ میرے مولا تیری خاطر میں لڑا تھا، تیری خاطر میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہوں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود من، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔
مال غنیمت کیا ہے؟ جنگ میں جو فائدہ ملتا، باؤنٹی، وہ جو فائدہ ملتا اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ کشور کشائی کا معنی ملک فتح کرنا، کیپچرنگ دا نیشنز، ملکوں کو فتح کرنا، یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے اے پروردگار میں یہ گواہی دوں کہ میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، تیرا ہی رہوں گا۔ تو وہ مقصد اللہ نے واضح کر دیا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ ایک جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتی ہے۔ جب کافروں کی بات آئی تو ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ اخری کافرۃ، دوسری جماعت کافروں کی ہے، ان کا مقصد وہ کیوں جنگ کرتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں کیوں جنگ کرتے ہیں، اندھے بن کر جنگ کرتے ہیں، مرتے ہیں۔ مسلمان اندھے ہو کر نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت جنگ کرتے ہیں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان کافروں کو دیکھ رہے ہیں، بدر کا میدان ہے، ادھر مسلمان کھڑے ہیں، ادھر کافر کھڑے ہیں، مسلمان کافروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مثلیہم، کافر ان کے دو مثل ہیں، ڈبل ہے تعداد کافروں کی، رأی العین، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل ہے، ٹرپل ہے، اتنے زیادہ، ہم 300 وہ 900، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ 1:3، 1:3 کا ریشو ہے، ہم 1 وہ 3، ہم 2 وہ 6، ہم 10 وہ 30، ہم 100 وہ 300، ہم 300 وہ 900۔ مگر صحابہ کے دلوں میں ہیبت نہیں آئی، کیوں؟ رب کی رحمت پہ ان کی نظر تھی، رب کی رحمت پہ ان کی نظر تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 1000 کیا 10,000 بھی آ جائیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم پہ ہمارا رب مہربان، اور ہمارے ہاتھوں میں ہمارے نبی کا دامن، ہم کیسے مغلوب ہو جائیں گے؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہے سپورٹ کرتا ہے، تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے جس کی چاہے۔ ان فی ذالک لعبرہ، بے شک اس میں ایک عبرت ہے۔ ہم اردو میں عبرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ 100% عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ ان فی ذالک لعبرہ، بے شک اس میں ایک عبرت ہے، یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک سبق ہے، کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، نگاہوں کے رکھنے والوں کے لیے، اندھوں کے لیے عبرت نہیں ہے۔ اندھے سے مراد دل کا اندھا، وہ کبھی واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرے گا، مگر جو نظر والا ہے، جس کے دل میں اجالا ہے، وہ تو ضرور عبرت حاصل کرے گا۔ یہ بدر کا واقعہ اس میں عبرت ہے کہ خدا کی مہربانی ہو جاتی ہے تو کم تعداد والے زیادہ تعداد والے پر غالب آ جاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔